اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون فریاد سنتا ہے مظلوم کی؟ کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ در پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا؟ بس ندارائے بز میں عطا کون ہے؟ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، مالک ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہادی کونین، رسول الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انتہائی خوشی اور مسرت کی یہ بات ہے کہ جس ادارے میں کھڑے ہو کے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، آج یہاں بہت سارے خوش نصیب طالب علم ایسے ہیں جنہیں رب العزت نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ صرف انہی کے لیے خوش نصیبی نہیں ہے، یہ خوش نصیبی ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن حفظ کرنے میں ان کا معاون بنا ہے۔ والدین بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، معاونین بھی ہیں، اس کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں وہ سب اس میں حصے دار ہیں۔ اور یہ دولت ایسی ہے، دنیا والے اس کی قدر کریں نہ کریں، اللہ کی نظر میں اس کی قدر کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، یہ آج مسلمان بھول چکا ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں، اور معاشرے میں قرآن کی ڈگری کو، قرآن کی سند کو سب سے اعلیٰ سند کہا جاتا ہے، بڑی عمدہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہی سند لے کر اگر کوئی نوجوان کسی ادارے میں جاب کے لیے جاتا ہے تو اس سے یہ سند وصول نہیں کی جاتی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی ڈگریاں موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن سے لے کے آج تک یہی سنا ہے کہ اس ڈگری کی، اس سند کا بڑا وقار ہے، بڑی عزت ہے، آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ چاہیے۔ وہ مایوسی کے عالم میں نیچے اترتا ہے، جگہ جگہ گھوما، اور جب نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں آ گیا۔ مسجد والوں نے اسے دیکھا کہ یہ حافظ قرآن ہے، قرآن کی دولت اس کے پاس ہے، اسے پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ مصلی پہ جب کھڑا ہوا تو پیچھے گھوم کر دیکھا، جنہوں نے اپنے آفس سے، دفتر سے یہ کہہ کر نکالا تھا کہ ڈگری کوئی اور چاہیے، وہ پیچھے صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب رب العزت نے تابع کس کے کیا؟ دنیا کی دولت سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے کہ وہ مصلی رسول پر کھڑا ہو جائے۔ آج وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہے جس کی ڈگری کو دنیا والے ہیج کی نظر سے کہ اس سے جاب نہیں ملتی،
اور وہ مصلی پہ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تب تک وہ پیچھے کھڑے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک وہ حافظ قرآن اپنے ہاتھ نہ اٹھائے، جب تک وہ رکوع نہ کرے وہ رکوع نہیں کر سکتے، جب تک وہ سجدے میں نہ جائے وہ سجدے میں نہیں جا سکتے، اس سے آگے نہیں نکل سکتے۔ یہ دنیا میں میرا رب پریکٹیکلی طور پر ہر اس بندے کو یہ منظر دکھاتا ہے جو قرآن کو سمجھنے والا، جو قرآن کی عزت اور وقار کو سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہمیں دی ہے، میں اور آپ 5 وقت آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہو کے جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ایک آیہ مبارکہ ہم ہر رکعت میں دہراتے ہیں، اور وہ آیت کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ اپنے رب سے کہتا اللہ مجھے راہ ہدایت دے دے، ساتھ ہی یہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ایسا راستہ نہ دکھانا جو گمراہ لوگوں کا ہے یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ میرا رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے نماز میں کھڑے ہو کے سوال کیا اللہ راہ ہدایت دکھا دے، میرا رب فرماتا ہے ذرا آگے پڑھ کے دیکھنا، رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا میں ہدایت چاہتا ہے، دستور زندگی لینا چاہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کی کتابوں میں شک ہو سکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، میرا رب فرماتا ہے یہ کتاب وہ ہے جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی؟ میرا رب فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے دوائی لینے کے لیے، اگر وہ شوگر کا مریض ہے دوائی دینے کے بعد دوا دینے کے بعد کہتا ہے مولوی صاحب میٹھا کھانے کی بڑی تمہیں لت پڑی ہوئی ہے، یہ میٹھا چھوڑنا پڑے گا، یہ چیزیں چھوڑنی پڑے گی، اور مولوی صاحب دوائی بھی کھائیں اور ساتھ ساتھ میٹھا بھی منڈ کے حلوہ بھی کھیر بھی، تو وہ دوا اثر نہیں کرے گی۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے ھدی للمتقین، یہ رہنمائی ان لوگوں کی کرتی ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو بچنے والے ہیں رب کی نافرمانیوں سے۔ اللہ انہیں عزت دیتا ہے، انہیں وقار دیتا ہے۔ میرا تیرا محبوب نبی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے مکے کی وادی میں نکلے، بھوک لگی ہوئی ہے، ایک چرواہے کو دیکھا وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اس چرواہے سے کہو کہ ہمیں بھوک لگی ہے، دودھ کا بندوبست ہو جائے گا۔ وہ چرواہا کہتا ہے بزرگوں یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی بکریاں ہیں، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چرواہے ایسی بکری بتا دے جو دودھ دینے کے قابل نہ ہو۔ نبی علیہ السلام سے عرض کی بزرگوں یہ سامنے بکری کھڑی ہے، دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ میرا محبوب نبی بکری کے نیچے بیٹھ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار نہیں کیا کہ بکری دودھ دیتی ہے یا نہیں دیتی، فرماتے ہیں میں دوڑا ایسے پتھر کی طرف جس میں گڑا ہو، جس میں دودھ نکال لیا جائے۔ فرماتے ہیں میں پتھر لے کے آیا، میں نے عجب منظر دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بکری کے نیچے بیٹھے تھے وہ دودھ دینے کے قابل نہ تھی، لیکن اس کے دودھ نیچے آ گیا تھنوں میں۔ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام دودھ نکال رہے ہیں، نکالنے کے بعد سب سے پہلے اس چرواہے کو دیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دودھ پی لیا،
اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو دیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پی لیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پیا، پینے کے بعد اسی طرح پڑا اور جیسے بکری پہلے کی طرح تھی ویسے ہو گئی۔ تو چرواہا کہتا ہے بزرگوں جس کلام کے ذریعے آپ نے دودھ نکالا ہے یہ کلام ہمیں بھی دے دیں۔ ہمارے ہاں تو ہے نا، نہیں دیتی، بچے کے ذریعے تو انجیکشن لگا دو۔ اب نبی علیہ السلام سے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ایسا کلام مجھے بھی دے دیں جس کے ذریعے آپ نے بکری ایسی کا دودھ نکالا ہے جو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ابھی چھوٹے ہو، آپ بچے ہو، آپ اس کلام کو نہیں سیکھ سکتے۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ چرواہے کو پتا چلا کہ مکے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ یہ چرواہا نبی علیہ السلام کے دروازے پہ آیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے۔ جب دروازے پہ آ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی، کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا تربیت یافتہ غلام آ گیا ہے۔ تربیت یافتہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی بکریاں ہیں، خیانت نہیں کروں گا۔ چرواہا ہو تو ایسا ایماندار۔ اس کی ایمانداری کا صلہ کیا ملا؟ آج یہ مکے کی وادیوں میں بکریاں چراتا ہے، مسلمان ہوا۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں سیدنا ابو بکر کے ساتھ، سیدنا عمر کے ساتھ، رات کا کافی سا بیت گیا، قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدنا عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی قرآن جس طرف پڑھا جا رہا تھا اس طرف دوڑے، ایسے جلدی سے دوڑے کہ وہ چادر زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام قریب گئے، مسجد میں اندھیرا، قرآن پڑھنے والے کو دیکھا تو میرے محبوب نبی نے فرمایا عمر، ابو بکر، قرآن اگر تم نے ویسے پڑھنا ہے جیسے رب نے آسمان سے نازل کیا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھو، جو کل کا چرواہا تھا آج قاری قرآن ہے، کل کا چرواہا آج قاری قرآن ہے۔ رب کا قرآن سینے میں آیا، وجود پتلا دبلا، اللہ کے محبوب نبی کا ساتھی بن گیا، درخت پہ کھڑا مسواک کاٹ رہا ہے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں، میرے صاحب نبی کے صحابہ مسکرانے لگ گئے، کتنا دبلا پتلا وجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مسکراتے کیوں ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول جی عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو نا، پتلی پتلی ٹانگیں، درخت پہ کھڑا مسواک کاٹ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ عبداللہ ابن مسعود کو تم کمزور پتلا سمجھتے ہو، کمزور ہے نہ تم ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ یہ جب رب کی عدالت میں جائے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا وزن کیا ہے اس وزن کو تم نہیں جان سکتے، رب کے ہاں اس کا وزن بہت ہے۔ کب بنا؟ جب قرآن کا قاری بن گیا۔ قرآن ایسی دعوت ہے، قرآن پڑھ کے دعوت دیجئے۔ اللہ کے محبوب نبی نے مدینے کے لوگ آئے آ کے عرض کرتے اللہ کے رسول جی ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی قاری قرآن نہیں ہے، قرآن پڑھانے والا، قرآن سمجھانے والا، قرآن پڑھانے والا کوئی ساتھی دیجئے نا۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا مصعب بن عمیر اٹھو نا، جاؤ مدینے جاؤ، رب کا قرآن سناؤ۔ کبھی یہ جگہ صرف چند نمازیوں کی تھی، قرآن کی برکت دیکھیے، ایک ہی قاری قرآن ہے، قاری محمد دین صاحب میرے
ہم مادری علمی ہماری ایک ہے، ہم ساتھی ہیں، علاقہ بھی پیچھے ایک ہے، یہاں آ کے انہوں نے ڈیرا لگایا تو قرآن کی رونق سے، قرآن کی برکت سے آپ دیکھیے کہ اس جگہ کو رب نے کیسے رونق بخشی ہے۔ مصعب بن عمیر کو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مدینے چلے جاؤ، رب کا قرآن سناؤ، مدینے والوں کو قرآن سنا رہے ہیں۔ وہ دن بھی آ گیا، سعد بن معاذ کہتے اسید بن حضیر سے، اسید یہ جو مکی مبلغ آیا ہے یہ قرآن لوگوں کو سناتا ہے، ایسا کلام سناتا ہے، لوگ تو اس کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں، جو قرآن سنتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسید بن حضیر اس مکی مبلغ کو مدینے سے نکال دو، یثرب سے نکال دو۔ اسید بن حضیر کہتے ہیں میرے گھر کا خرچہ تو اٹھا لے، میرا کفیل گھر کا تو بن جا، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ نیزہ پکڑا، اسید بن حضیر چل دیے، مصعب بن عمیر کے پاس آ گئے۔ مصعب بن عمیر سے کہتے ہو مکی مبلغ مدینے کو چھوڑ کر چلا جانا، اگر صبح کا سورج طلوع ہوا تو یہاں ہوا میرا نیزہ تمہیں چیر کے رکھ دے گا۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں او اسید بن حضیر سردار مدینہ، میری بات تو بھی سن لے، پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئے تو مجھے بتا دینا، میں کل کا سورج نکلنے سے پہلے ہی مدینے کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اسید بن حضیر کہتے ٹھیک ہے، پتہ کی بات تو نے کر دی، چل پھر سنا۔ مصعب بن عمیر رب کا قرآن پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اسید بن حضیر قرآن سن رہا ہے، مصعب بن عمیر رب کا قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ اسید بن حضیر کہتے ہیں او مصعب بن عمیر، او مکی مبلغ خاموش ہو جا، بس اتنا بتا دے کہ محمد کا غلام کیسے بنتے ہیں، بس اتنا بتا۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، کیا سن کے؟ رب کا قرآن سن کے۔ کیا سن کے؟ رب کا قرآن سن کے مسلمان ہوئے، اور دل میں ایسی محبت بیٹھی، ایسی محبت بیٹھی کہ چلتے پھرتے بیٹھتے رات کے وقت رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں میں رات کو قرآن پڑھ رہا ہوں، عجب منظر دیکھا کہ میرا گھوڑا بدکنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، جب میں چپ ہو جاؤں تو وہ بھی رک جائے، جب پڑھنے لگ جاؤں تو وہ بھی کودنے لگ جائے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے، اور صبح کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو کچھ روشنیاں آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام سے رات کا ماجرا یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا اسید تو رب کا قرآن پڑھ رہا تھا، تیرا قرآن سننے کے لیے رب کے فرشتے آئے تھے، جنہوں نے قرآن سن کے مسلمان ہوئے، انہوں نے پھر رات دن قرآن کا زیور بنا لیا۔ اور جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں یہ جی سندھ میں، یہ جی بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلایا ہے، کس کے ذریعے؟ جی قوالی کے ذریعے۔ اور جو قوالی کے ذریعے مسلمان ہوئے وہ آج تک طبلہ بجاتے ہیں، اور جنہوں نے قرآن سن کے اسلام کو اختیار کیا وہ طبلہ نہیں بجایا بلکہ زندگی بھر قرآن ان کی زبان کی زینت بن گیا۔ وہ قرآن پڑھتے رہے، قرآن سے تعلق جوڑا، قرآن سے جڑے رہے۔ قرآن عزت دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی قرآن عزت دے رہا ہے۔ دنیا کی ڈگری کوئی حاصل کرتا ہے اور یونیورسٹی والے بڑے کسی شخصیت کو بلاتے ہیں، وزیر اعظم کو بلا لیا، صدر کو بلا لیا، حال میں باپ بھی بیٹھا ہے، جب انعام دینے کی باری آتی ہے تو بچے کو بلاتے ہیں کہ اس کو گولڈ میڈل پہنا دیا جائے، اور وہاں کتنے لوگ ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ کراچی کی پبلک جمع ہوگی،
بینس کالونی کے لوگ آ جائیں گے اور وہاں بچے کو بلا کے گولڈ میڈل پہنا دیا جاتا ہے، باپ مجلس میں بیٹھا ہے، ساتھ والا بندہ کونی مار کے کہتا ہے یار اللہ نے بڑی تمہیں عزت دی ہے، تیرا بیٹا یہ مقام یہ مرتبہ حاصل کر گیا۔ میرے رب کی عدالت میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ جب بندہ حافظ قرآن کا باپ حافظ قرآن رب کی عدالت میں جائیں گے، میرا رب سب سے پہلے والدین کو بلائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب تاج ایسا پہنائے گا، عزت وقار کا تاج، جس کی روشنی اس قدر کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ رب سب سے پہلے والدین کو عزت دے گا۔ اور دنیا والوں بڑے بڑے والدین ہیں، اپنی اولادوں کو کوئی ڈگریاں دلواتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان ڈگریوں سے میرا بیٹا دنیا میں ممتاز ہو جائے گا۔ یہ والدین خوش نصیب ہیں، یہ سمجھتے ہیں دنیا میں عزت ملے نہ ملے، کل قیامت کے دن جب رب کی عدالت میں جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی انسانیت جمع ہوگی، میرا رب پوری انسانیت کے سامنے جب حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا، پوچھیں گے کہ اللہ ان کو عزت کیسے ملی ہے؟ میرا رب فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں دنیا سے بغاوت کر کے میرے ساتھ انہوں نے تعلق جوڑا، اپنی اولاد کو قرآن کا زیور دیا، میرے نبی کی حدیث کا زیور دیا۔ آج جو عزت وقار ہے اس کی وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے حافظ قرآن کو عزت وقار یہ دیا جائے گا کہ ان کے والدین کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد رب العزت فرمائے گا اور میرے حافظ قرآن بندے اب تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ یہ دنیا کی زندگی سدا نہیں رہنی جس کے پیچھے میں اور آپ دوڑ رہے ہیں۔ کوئی ایک جھٹکا لگے گا کہ یہ زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ وہ کہنے والا کہتا ہے نا، یہ کھیل بدن کا پھک جائے گا، یہ سانس بھی ایک دن رک جائے گا، بیڑا پار اسی کا ہے جو رب کے سامنے جھک جائے گا۔ کتنی دنیا گزر گئی اور کتنی اور بھی آوے گی، کتنی ہے موجود یہاں پر موت سبھی کو کھاوے گی۔ نہ چڑھتی جوانی پہ گھمنڈ کرے، ایک روز بڑھاپا آوے گا، چلنا پھرنا ہوگا مشکل، ٹکڑا کھاٹ پہ کھاوے گا۔ یہ حسن جوانی کچھ دن کی، تیری چمڑی میں سلوٹ پڑ جائیں گے، تیرے دانت نکل جائیں گے باہر، سارے کلے بتر بڑھ جائیں گے۔ یہ رنگ تیرا ڈھل جاوے گا، تیرے بچے تجھے چڑھاویں گے، تجھے ٹائم پہ ٹکڑا مشکل دے اور آپو مزے اڑاویں گے۔ یہ حسن جوانی باقی نہیں رہنا، یہ دنیا کا مال بے وفا، یہ دنیا بے وفا ہے۔ وفادار جو چیز ہے رب کا دین ہے، رب سے وفا کرے گا، رب کے کلام کو سینے سے لگائے گا، رب دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، آخرت کے دن بھی عزت ملے گی۔ جب برا بڑھاپا آوے گا وہ وقت گزرنا مشکل ہے، تیری قیمت اتنی گھٹ جائے گی خریدار بھی ملنا مشکل ہے۔ ساری دنیا ساری زندگی رب کی بغاوت میں گزاری، رب کے قرآن سے تعلق نہ جوڑا، بڑھاپا آ گیا، برا بڑھاپا، جس بڑھاپے سے میرے محبوب نبی نے پناہ طلب کی ہے۔ اور وہ بڑھاپا کون سا؟ میرا محبوب نبی رب سے دعا کرتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ ایسے بڑھاپے سے پناہ دے دے جو کسی کا محتاج کر دے۔ یہ زندگی مختصر ہے، اس میں رب سے تعلق جوڑ لے، رب کا قرآن پڑھ لے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنا لے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور میرے بندے یہ دنیا کے تاجروں کو تو دیکھتا ہے، یہ دنیا کی ساری دنیا میں رہ جائے گی، متاع غرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اگر رب کی بغاوت میں گزر گئی زندگی، اللہ رب العالمین نے فرمایا بئس المہاد، آگے اللہ کریم نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری، اگر قرآن پہ عمل کیا، تقوی والا بن گیا، تقوی والے کے لیے میرے رب نے فرمایا اللہ رب العالمین جنات کے اندر داخل کرے گا، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، کھاندے ون تے سون اوتھے پھل ہون گے، سون چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، وچ لگے کستوری والے گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر دوں۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب رحمان ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنا دے۔ آخری بات آپ کے سامنے حدیث حسن ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے محبوب نبی نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن کو پڑھنے والا بن جا، پڑھانے والا بن جا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا کیا؟ اگر میں قرآن پڑھانے والا، پڑھنے والا بن جاؤں ملے گا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا تو بن جا، اللہ رب العزت عزت یہ دے گا کہ دنیا والے تیرے لیے دعا کرے نہ کریں، جب تو دنیا سے جائے گا میرا رب تیرے لیے 70,000 فرشتہ مقرر کرے گا جو تیرے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں گے۔ کس کے لیے؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھاتا ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا ہے۔ اور پھر یہی نہیں فرمایا، امیر اللہ پشاوری حافظہ اللہ اپنی کتاب لکھتے ہیں جن جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ان میں ایک انبیاء ہیں اور دوسرے قرآن کے حافظ ہیں۔ جس سینے میں رب کا قرآن چلا جائے، میرا محبوب نبی فرماتا ہے اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے جسم کو تو نے نہیں کھانا۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑی عزت اور وقار کی بات ہے۔ میں ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہوں جنہیں رب نے قرآن کی دولت دی، عالم بنایا۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں چنا، اور میں نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہی رستہ چنا ہے، حالانکہ بہت سارے راستے موجود تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی غربت کی زندگی میں گاؤں کے نمبردار ہیں، قاری صاحب جانتے ہیں، وڈیرے کے بیٹے ہیں، لیکن اپنی زندگی جس راستے پہ، یہ راستہ سچائی کا راستہ ہے، اپنی اولادوں کو قرآن کے زیور سے آشنا کرو، اللہ کی عدالت میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر